أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ سورة البقرہ۔ سورة البقرہ کو سورة البقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کا اصل موضوع ہے یہود کی اصلاح اور مسلمانوں کے لیے ضروری احکام۔ یہ بڑا اہم عنوان ہے، اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے تفصیل سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہود کی اصلاح اور مسلمانوں کے لیے ضروری احکام، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، ملت ابراہیمیہ، میں نے کہا تھا انسانیت کی تاریخ کے 3 ادوار ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کا زمانہ ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ جس میں دنیا میں کوئی شرک کفر نہیں تھا، سب مسلمان تھے، انبیاء تشریف لاتے تھے اور لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھاتے تھے، اخلاق کیا ہے، معاشرت کیا ہے، رہنا کس طرح ہے، ہمارے ضروریات زندگی کیا ہے، یہ چیزیں سمجھاتے تھے۔ یہ وہ دور ہے، کفر شرک سے پاک صاف دور۔ سب سے پہلی معذب قوم اور سب سے پہلی مشرک قوم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ سب سے پہلے جنہوں نے شرک کا ارتکاب کیا، حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، 950 سال تک ان کو سمجھاتے رہے اور ان کو بتاتے رہے، 950 سال تک، لیکن پھر ان پر اللہ کا عذاب ہے۔ معذب قوم کا مطلب جن پر اللہ کا عذاب پڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کا جو زمانہ ہے، اس کو کہتے ہیں ملت صابیہ۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا جو زمانہ ہے، اس کو کہتے ہیں ملت ابراہیمیہ۔ ہم ملت ابراہیمی والے ہیں۔ ملت ابراہیمیہ کے 2 حصے ہیں، ایک ہے بنی اسرائیل اور ایک ہے بنی اسماعیل، 2 حصے۔ حضرت سارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اہلیہ کا نام ہے حضرت سارہ، جو خاندان میں سے تھی، ان سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور دوسری اہلیہ تھی حضرت ہاجرہ، مصر سے ان کو ملی تھی بادشاہ کی طرف سے، ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے عمر میں 13 سال بڑے تھے تقریباً، جو کتابوں میں لکھا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو سلسلہ چلا ہے انبیاء کا، ان کو کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کے بیٹے کا نام ہے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے کا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب کا لقب ہے اسرائیل۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام، 12 بیٹے تھے ان کے، یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا سلسلہ چلتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ یہ سارے کے سارے بنو اسرائیل کہلاتے ہیں، بنی اسرائیل ان کو کہتے ہیں۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ ایک پیغمبر ہے بس۔ اب یہ جو یہودی ہے، یہ ہے اہل کتاب، ان کو کتاب ملی تھی تورات، ان کی مرکزی کتاب کا نام ہے تورات، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری۔ پھر جب ان میں خرابیاں پیدا ہو گئی، سب سے آخری پیغمبر ان میں آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی اصلاح کے لیے، سمجھانے کے لیے، بجائے ماننے کے یہ ان کے شدید مخالف ہو گئے۔ جیسے آج کل مسلمانوں کو کی اصلاح مشکل کام ہو گئی، اس لیے کہ ساری زندگی ہم نے تقریباً 200 سے اوپر، 250 سے اوپر سال ہو گئے ہم نے انگریزوں کی غلامی میں گزار رہے ہیں۔ تو ہمارے چونکہ نظام تعلیم، نظام معاش، نظام سیاست، نظام معاشرت، سب چیزیں ان کی ہیں انگریزوں کی۔
اب وہ ہمارے بچوں کے دماغ میں شروع سے بیٹھ جاتی ہے، ذہن وہی ہے۔ اب اگر ان کو کہا جاتا ہے کہ نظام کے اندر داڑھی، پگڑی، قرآن، وہ کہتے ہیں اس کا سیاست سے کیا تعلق ہے۔ اگر ان کو کہا جائے کہ مارکیٹ کے اندر سود نہیں، یہ غلط ہے، وہ کہتے ہیں اس کا کیا تعلق ہے دین سے۔ اگر ان کو کہیں کہ نظامی تعلیم کے اندر مرد عورت ایک ساتھ نہیں، کہتے اس کا کیا تعلق۔ یعنی اتنا دماغ پہ وہ چیزیں بیٹھ گئی ہیں کہ اسی میں ان کا دماغ بن چکا ہے۔ وہ فریب خردشاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، انہیں کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شاہبازی۔ اقبال کہتے ہیں شاہین جو پرندوں کی دنیا کا بادشاہ ہے، وہ جا کر کے گدوں میں رہنے لگا، جا کر کے گدوں میں رہنے لگا اور اس کے طور طریقے اختیار کر لیے۔ تو گدھ وہ ہے جو مردار کھاتا ہے، بہت عجیب قسم کا ایک پرندہ ہوتا ہے جو مردار اور گندگی پہ بیٹھتا ہے، وہ کھاتا ہے۔ کہتے کرگس جس کو کہتے ہیں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ وہ جا کے وہاں رہنے لگا اور وہ طور طریقے اختیار کے۔ اقبال کہتے کہ اس کو کیا معلوم ہے کہ شاہین کیا ہے اور اس کی دنیا کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے اور ان سے بڑھ کر حکومت ہم نے کی ہے، ان سے بڑی بڑی حکومتیں مسلمانوں کی گزری ہے، بڑے عدل و انصاف والے دور گزرے ہیں، بہت ترقی کے دور گزرے ہیں، معاشی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے۔ جب مسلمان خراب ہو گئے اللہ نے دشمنوں کو مسلط کر دیا، تو اب وہ سوچ وہ بن گئی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جب یہودی خراب ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھانے آئے تو ماننے کے بجائے وہ ان کے قتل کے در پہ ہو گئے اور ان کے مخالف ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے قتل کا پروگرام بنا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیے۔ یہود کا نظریہ یہ ہے، عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ سولی دی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے زندہ کر کے آسمانوں پہ چڑھا دی۔ قرآن یہ کہتا ہے ہمیں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے نہ انہوں نے سولی دی ہے، اللہ نے ان کو آسمانوں پہ چڑھا دیے۔ یہ شک میں پڑ گئے، اپنے بندے کو قتل کر کے شک میں پڑ گئے لوگ۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، قرآن نے ذکر کیا اس کا۔ تو یہ بنو اسرائیل ہے، قیامت تک کے لیے جو زمانہ ہے یہ ملت ابراہیمیہ کا زمانہ ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ نے کیا فرمایا، یہود کی اصلاح اور مسلمانوں کے لیے ضروری احکام۔ 40 خرابیوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ تو ایک خرابی کا ذکر یہ ہے، سورہ بقرہ اس کو کیوں کہتے ہیں، ایک خرابی کا ذکر یہ ہے کہ اللہ نے بقرہ کا واقعہ ذکر کیا۔ بنی اسرائیل میں بھتیجوں نے اٹھ کر کے مال کے لالچ میں چچا کو قتل کر دیا۔ چچا کی اولاد نہیں تھی اور بہت امیر ترین آدمی تھا، مالدار آدمی تھا۔ بھتیجوں کی نیت خراب ہو گئی کہ یہ کم مرے گا تاکہ یہ مال ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ جیسے ہوتا ہے نا دنیا میں، مال کے چکر میں لوگ بہت کچھ کر جاتے ہیں۔ اب اس لالچ میں انتظار کرتے کرتے کہنے لگے یہ تو مرے گا نہیں، تو مل کر کے پروگرام بنا کر کے اس کو قتل کر دیا۔ جب اس کو قتل کر دیا، اس کی لاش بار پھینک کر کے شور مچایا کہ ہمارے چچا قتل ہو گئے، اور قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا، قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا، شور مچاتے۔ لوگوں نے کہا بھائی وقت کا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہے، ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت کیا ہے تمہیں؟ جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، ان سے پوچھو۔ اب چور تو چور ہوتا ہے، کہنے لگے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے بات تو کھل جائے گی، مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ ٹال مٹول کرتے رہے، بات کو ٹالتے رہے، لیکن بالآخر جب ان کے اوپر حالات سخت ہو گئے تو مجبوری میں آخری آپشن کے طور پر آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے ہمارے ساتھ یہ مسئلہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو سارا واقعہ معلوم تھا، بات تو گردش کر رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یہ مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ ان کو کہو کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ۔ بقرہ کا لفظ نکرہ ہے عربی گرامر کے حساب سے، ایک معرفہ ہوتا ہے ایک نکرہ ہوتا ہے۔ یہ نکرہ کا مطلب کوئی بھی گائے لے لو، ذبح کر لو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے گوشت کا ٹکڑا لے کے مردے کے ساتھ لگا لو، مردے کا نام تھا عامیل، اس کے ساتھ لگا لو، وہ زندہ ہو جائے گا، اور زندہ ہونے کے وہ بتا دے گا کہ میرے قاتل کون ہے۔
اب بات سمجھ گئے کہ نبی تو جھوٹ بولتا نہیں ہے، غلط بتاتے نہیں ہیں، اب تو یہ اور بری طرح پھنس گئے کہ بات تو خراب ہو گئی یار، اب کیا کرے؟ اب انہوں نے سوالات نکالنے شروع کر دیے۔ اچھا عجیب بات ہے، اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ ہمارے ساتھ مذاق ہو رہے، تو ہمارے چچا قتل ہو گیا ہے، ہم غم سے نہ ڈال ہے، اتنے عرصے سے قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا، اور آپ الٹا ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے یہ کہ میں اللہ کے احکام کے ساتھ مذاق کروں۔ اللہ کا حکم ہے، میں مذاق نہیں کر رہا، اللہ کا حکم ہے۔ بالآخر سوالات شروع کر دیے، کس قسم کی گائے ہونی چاہیے، اس کا کلر کیا ہونا چاہیے، اس کی صفت کیا ہونی چاہیے۔ جب وہ مشکلات سوالات کرتے چلے گئے، حدیث میں ہے کہ کوئی بھی گائے لے لیتے، ذبح کر لیتے، مسئلہ حل ہو جاتا، کوئی بھی گائے لے لیتے۔ فلما شددوا شدد اللہ علیہم، جب انہوں نے سختی کا راستہ اختیار کیا، اللہ نے مشکلات بڑھا دی، کہنے لگے نہیں، ایک ایسی گائے ہے ان صفات کی حامل ہے، یہ اس کی قیمت ہے، بجائے لینے کے دینے پڑ گئے۔ اتنی مہنگی وہ گائے پڑ گئی ان کو کہ وہ جو رہا سہا سرمایہ پڑا ہوا تھا وہ لینے کے بجائے تو جو رہا سرمایہ تھا وہ بھی ہاتھوں سے چلا گیا۔ وہ گائے لی، اس کو ذبح کیا، اس کے گوشت کا ٹکڑا لے کے عامل جو مردہ تھا اس کے ساتھ لگا دیا، اس نے زندہ ہو کر بتایا کہ یہ جو میرے بھتیجے کھڑے ہیں نا، انہوں نے مجھے قتل کیا۔ تو اس مناسبت سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سورۃ البقرہ۔ یہ آج اتنا بتا دیے وجہ تسمیہ سورت کی، اس کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں، اور اس کا موضوع ہے یہود کی اصلاح، مسلمانوں کے لیے ضروری احکام۔ مزید انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے گفتگو کریں گے۔